یہ جو صورت ہے سورہ النساء، اس کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ امید افزا ہیں، حوصلہ دلانے والی ہیں، رجا کی کیفیت کو تقویت دینے والی ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر کمزوریاں ہیں اور انسان کے اندر کچھ نقائص ہیں۔ ان نقائص کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جہاں یہ ہدایات دی ہیں وہاں اللہ رب العزت نے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ یہ ہدایات تمہیں کس لیے دی جا رہی ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں یہ تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس کی توجیہ اور تعلیل بھی بیان فرمائی ہے اور اس کی فلسفی بھی بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ دین جو تمہیں دیا ہے، یہ ہدایات جو تمہیں دی ہیں، یہ پابندیاں جو تمہارے اوپر لگائی جا رہی ہیں، یہ حدود جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، یہ احکام ہیں جن کی تم نے پاسداری کرنی ہے، یہ سارا آخر کیوں ہے؟ یہ کوئی بیگار نہیں ہے، یہ کوئی بیگار نہیں ہے کہ تم سے یہ کام لینا ہے اور اللہ رب العزت نے تمہیں مسخر کیا ہوگا کہ یہ کام کرتے رہو، نہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت مہربان ہے، تمہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ یہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں اور ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، کہ یہ بتاتی ہیں آیات کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اوپر اور اپنے مسلمان اور اہل ایمان بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ وہ آیتیں اس صورت النساء کے اندر موجود ہیں، اور شاید اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی کہ یہ صورت سماعت فرمائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش فرمائی کہ عبداللہ مجھے صورت النساء سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ سے تو سنا ہے اور آپ سے تو پڑھا ہے اور آپ کو میں کیسے سناؤں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں۔ پڑھنے کا اپنا ایک لطف و لذت ہوتی ہے اور سننے کا اپنا ایک مزہ اور اپنا ایک سرور ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا حسبک حسبک حسبک، اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ اس چیز کا بھی یعنی اس کے اندر عملی نمونہ موجود ہے اور عملی رہنمائی موجود ہے کہ انسان کا قرآن مجید کے سنتے ہوئے کیسا تأثر ہونا چاہیے اور اس کا کیسا انفعال ہونا چاہیے قرآن سے انفعال انسان کا کیسے ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رقت طاری ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کچھ آیات ہیں جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں۔ ان آیات کے اندر کچھ آیات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں اور کچھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک نہیں بخشیں گے اور شرک کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے، یعنی شرک کے علاوہ سارے گناہ قابل بخشش ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ یہ اللہ رب العزت نے اس قدر رجا کا پہلو مضبوط کرنے والی آیت نازل فرمائی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ انسان کے لیے اللہ کی بخشش اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کیسا بھی انسان ہو، کس طرح کا بھی اس کا زندگی کا ریکارڈ ہو اور کتنی ہی آلودگیوں کے ساتھ وہ ملوث ہو، لیکن اللہ کی طرف آ جائے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بخشنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو، اور کبائر جو ہیں یہ معدود ہیں، بتائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تفصیل بتائی اور علماء نے بھی، پھر جو کتاب و سنت کا علم ہے اس میں سے اس بحث کے ساتھ، استقصاء کے ساتھ اکٹھی کر کے وہ بیان کیے کہ یہ کبائر ہیں، اور یہ اگر انسان چھوڑ دے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو جو صغائر ہیں وہ اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت تمہیں ایسی ہدایات دینا چاہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت حقائق کو تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور جو پہلوں کے اچھے راستے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت تمہیں بتانا چاہتے ہیں، اور جو ان کے غلط راستے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر رجوع فرمانے والے ہیں رحمت کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ۔ واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں اور تمہیں اللہ رب العزت نوازنا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اللہ رب العزت کی ہدایات اور اس کی آیات محکمات کو چھوڑ کر شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو خواہش یہ ہے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پوری طرح ادھر ہی جھک جاؤ اور انہی کے پیچھے چل پڑو اور انہی کو اپنا پیشوا بنا لو، لیکن اللہ رب العزت تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت تمہیں بلند کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں ان منازل عالیہ کے ساتھ سرفراز فرمانا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اور یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے نرمی کرتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ شرعیہ بھی ہے اور ارادہ کونیہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر تخفیف چاہتے ہیں، زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اللہ رب العزت۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے حقائق کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان جو ہے یہ کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں اس صورت کے اندر، اور اسی طرح وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ دین جو ہے یہ فرما برداری کو بھی کہتے ہیں، اور دین جو ہے یہ نظام حیات کو بھی کہتے ہیں۔ دین کا معنی فرما برداری بھی ہوتا ہے، اور دین کا معنی کسی کا تابع اور کسی کا مطیع ہو جانا، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
تو احسن دیناً، کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا اور اس نے خود کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے۔ احسان جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی یہ صفت ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور ملت ابراہیمی کا وہ پیروکار بن گیا۔ ملت جو ہے یہ اس طریقے کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چلتا ہے اپنی زندگی کے اندر، ہمیں اللہ رب العزت نے اسی کا حکم دیا ہے، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ تو جو ان کی ملت کے اوپر چلے گا اس خلت میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، جتنی ملت کی پیروی کرے گا تو اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت کی خلت جو ہے اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے جو خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کا اعلان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ تو جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی ہیں، وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے گا علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ رب العزت اس خلت میں سے اس کو حصہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، علامہ دین اللہ حافظہ اللہ انہوں نے وہ جو ایک تفسیر کا کچھ لکھا ہے مجموعہ جس کا نام ہے الدرر فی مقاصد الصور، یہ اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ آیات تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 5 کہی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 کہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 اور 8 ہی نہیں ہیں، اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی رجا کا پہلو نمایاں کرنے والی اور اس کو مضبوط کرنے والی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ تو اللہ رب العزت اب ذکر فرمایا ہے گناہ کا، عورتوں کی طرف سے بھی واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور مردوں کی طرف سے بھی۔ مردوں کی طرف سے یعنی شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ مرد، ان دونوں کے گناہ کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان تواب الرحیما، یعنی گناہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اور انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو جہالت سے، جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت ہوتی ہے لا علمی کی جہالت، آدمی کو پتہ نہیں ہے، ناواقف ہے، لا علم ہے، بے خبر ہے، ایک جہالت یہ ہوتی ہے، اور ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے۔ جو انسان جس کے مقابلے میں ایک جہالت ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے علم، عالم اور جاہل، اور ایک جہالت ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے حلم، جس کے مقابلے میں حلم ہوتا ہے۔ حلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ انسان جسے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہے۔ ایک جہالت ہے جو علم کے ساتھ دور ہوتی ہے، اور ایک جہالت ہے جو حلم کے ساتھ دور ہوتی ہے۔ حلم کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہے، حلیم ہے انسان، حلم والا ہے یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا ہے۔ صبر بھی اس کے اندر آتا ہے اور حلم بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جذبات کی رو میں نہیں بہتا، جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ تو جہالت جو ہے جو بھی انسان کرتا ہے وہ کبھی تو لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے، اور یہ لا علمی صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان کو حکم کا پتہ نہیں ہے، بلکہ
انسان انجام سے غافل ہو جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے. یہ بھی جہالت ہوتی ہے، یہ بھی جہالت ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوگا. اور جذبات سے مغلوب ہو کر شہوانی جذبات نے غلبہ پکڑا اور انہوں نے انسان کو جو ہے نا وہ بھڑکایا، تو انسان ان جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے. غصے کا جذبہ ہے، یہ بھڑکا تو انسان جو ہے غصے کے اندر آ کر کوئی اقدام کر بیٹھتا ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی نکال دی، کسی کے گلے پڑ گیا، کوئی نقصان کر لیا. تو یہ غضب اور شہوانیت، یہ اور اسی طرح جو انسان کے اندر اور کھانے پینے کی شہوت ہے، یہ بھی انسان کی چاہت ہے، طمع ہے، جذبات ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے حرص بھی رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر علو اور ریاست کا بھی جذبہ رکھا ہوا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں چودھری بن کے رہوں. تو یہ جو شہوات ہیں، شہوت الریاسہ اور شہوت البطن، شہوت الفرج اور شہوت الغضب، کہ اس غضب کی تسکین ہونی چاہیے. یہ جو شہوات ہیں، ان شہوات کے ساتھ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھی جہالت ہے، وہ بھی جہالت ہے. تو انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ جہالت کے ساتھ یعنی شہوات اور جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کام کرتے ہیں، یا انجام سے غافل ہو کر اور اس سے بے پرواہ ہو کر یہ کام کرتے ہیں، یا لا علمی میں کر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. تو ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی توبہ قبول کرنی. ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ قریب میں ہی توبہ کر لیتے ہیں. اور یہ قریب جو ہے، یہ نہیں کہ ادھر آدمی نے گناہ کیا اور ادھر ابھی توبہ کر لیں. یہ قریب اللہ رب العزت نے کتنا کھلا رکھا ہوا ہے. جب تک ما لم یغرغر، جب تک انسان کا اللہ اکبر غرغرہ شروع نہیں ہوتا، جب تک سانس اٹکتا نہیں ہے، جب تک جان کنی نہیں شروع ہوتی، اللہ اکبر، جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے، اس وقت تک یہ قریب ہے، اس وقت تک یہ قریب ہے. یہ تو انفرادی حد ہے توبہ کی کہ انسان کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور موت کی شروعات ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اور اجتماعی توبہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اور کتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے، اللہ اکبر. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. ساری دنیا ہی آ جائے اللہ رب العزت کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ سب کی توبہ قبول کر لے گا. فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِمْ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا. وَلَیسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ. جب موت انسان نے دیکھ لی تو پھر تو اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، پھر یہ زندگی ختم ہو گئی، پھر یہ زندگی ختم ہو گئی. وَالَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اور پھر جو کافر ہی مر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، اسی کے اندر مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب بنایا ہوا ہے. اعتدنا لهم عذابا الیما. تو بہت ساری آیات ہیں اس طرح کی جو امید بڑھانے والی ہیں. اور رجا کا جو انسان کے اندر دو جذبے ہیں نا، ایک خوف کا اور ایک رجا کا. خوف کا جذبہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے. لا تخافوہم وخافونی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے رجا بھی ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اپنی ساری امیدیں اور آرزویں اسی کے ساتھ اس نے وابستہ کی. تو خوف اور رجا یہ دونوں چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان اس زندگی کے اندر بڑھتا ہے. ایک پہلو اسے اللہ رب العزت سے امید دلاتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ اسے اللہ رب العزت سے ڈراتی ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے اور بچتا رہے. اور جب کبھی کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے اور اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور آئے گی انشاءاللہ العزیز بات
کہ جس کسی کے بھی لیے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، منافقین کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے توبہ کا بھی ذکر فرمایا. ہاں جو توبہ کر لے ان کے لیے ٹھیک ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا نا، اللہ اکبر. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. اللہ رب العزت نے یہ دروازہ بند نہیں کیا. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن یہ پکی کب ہوتی ہے؟ جب توبہ نہیں کرتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں. جیسا کہ آخر میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم. اور کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، کفر اختیار کرتے ہیں اور پھر کفر کے اندر بڑھتے رہتے ہیں، اور جب انسان کفر کے اندر بڑھتا رہتا ہے تو پھر کفر سے نکلتا نہیں ہے، اسی میں مر جاتا ہے، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا، اور منافقین کے ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، لیکن ساتھ ہی الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. ان منافقوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس رجا کے دروازے کو کھلا رکھتے ہیں، اور رجا کا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ جو آیات ہیں یہ خاص طور پر انسانی معاشرے کے اندر انسان اگر مایوس ہو جائے تو انسان کے سامنے دروازے بند ہو جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ رب العزت جو ہے قنوط کو پسند نہیں کرتے. قنوطیت جو ہے یہ انسانی معاشرے کے اندر نہیں آنی چاہیے. اس لیے داعی جو ہے اس کو لوگوں کے لیے نا بہت ہی زیادہ امید والا راستہ لوگوں کو بتانا چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے اور برے انجام سے ڈرانا بھی چاہیے. یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن توبہ کا اور رجا کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، اور دین کے اندر آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. یہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بھی کیا کہا؟ یہ دین کی ہدایات ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تخفیف چاہتے ہیں. پیچھے سورہ بقرہ بھی فرمایا تھا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو اللہ رب العزت کی یہ شریعت جو ہے یہ یسر اور تخفیف والی شریعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. تو انسانی معاشرے کے اندر ان کو دین کی طرف لانے کے لیے ایک تو تخفیف اور تیسیر والا معاملہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا توبہ کا دروازہ جو ہے نا اللہ نے کھولا ہوا ہے، لوگوں کو توبہ کی طرف لے کے آنا چاہیے. اور انسان غلط کار ہوتا ہے، انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، لیکن انسان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور یغفر الذنوب جمیعا. تو اس صورت کے اندر خاص طور پر یہ پہلو جو ہے یہ بڑا ہی امید افزا بھی ہے، اور انسان کو بہت زیادہ تقویت دینے والا ہے نفسیاتی طور پر، کہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، پھسلتا ہے، بہکتا ہے اور گناہوں کے ساتھ آلودہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر اس کی دستگیری فرما لیتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں.